کتاب مقدس میں سے رومیوں کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک خدا کے پاک کلام کی تلاوت سنیں گے۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے ساتھ نکالیں۔ نئے عہد نامہ میں سے رومیوں کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک خدا کے پاک کلام کی تلاوت سنیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پالوس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا ہے اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا، جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے جو لوگ ایمان کے تابع ہوں، جن میں سے تم بھی یسوع مسیح کے ہونے کے لیے بلائے گئے ہو، ان سب کے نام جو روما میں خدا کے پیارے ہیں، مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے یہ ہمیں موقع فراہم کیا کہ آج پھر اس کے سامنے جھک سکیں، اس کی عبادت کر سکیں، اس کی تعظیم کر سکیں اور خدا کے پاک کلام کو سیکھ سکیں۔ خدا کا پاک کلام جو سونے سے زیادہ قیمتی اور شہد سے زیادہ میٹھا اور بند اور گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے اور دلوں اور خیالوں کے ارادوں کو جانچ لیتا ہے۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت بخشی ہے، اس لیے ہم سب بھی خدا کے کلام کی عزت، تعظیم اور احترام میں بڑی سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے خدا کی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم رومیوں کے خط کا تفصیلی مطالعہ کریں گے اور آج رومیوں کے خط کے پہلے باب کی پہلی 7 آیات کو ہم سیکھیں گے۔ پہلی آیت میں پالوس رسول اپنا تعارف بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پالوس کی طرف سے، یعنی یہ خط جو لکھا گیا یہ مقدس پالوس رسول نے لکھا، اور آگے لکھا ہے کہ جو یسوع مسیح کا بندہ اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔ بندے کا جو انگلش میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو سروینٹ اس کی انگلش بنتی ہے، جس کا عام زبان میں جس کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ترجمہ یہ بنتا ہے نوکر یا غلام، یا ایسا غلام جو زر خرید ہوتا ہے۔ پہلے دور میں غلاموں کا جو دستور ہوتا تھا ان کی قیمت ادا کی جاتی تھی اور پھر وہ تا حیات اپنے مالک کا غلام ہوتا تھا، یعنی اپنے مالک کی وہ شخص پراپرٹی ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے بچے بھی آگے اس کے غلام ہوتے تھے۔ اب یہاں پر لکھا ہے پالوس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔
دوسرے نمبر پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب پالوس اپنے آپ کو یسوع مسیح کا بندہ یعنی اپنے آپ کو یسوع مسیح کا غلام کہتا ہے تو اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ یسوع مسیح نے قیمت سے اس کو خریدا ہے. تو انسانوں کی جو قیمت جو یسوع مسیح نے ادا کی تھی وہ سونا چاندی یا روپیہ پیسہ نہیں تھا بلکہ اپنا بیش قیمت خون تھا جو بہا کر خرید لیا تھا. اور پالوس رسول اس بات کا احسان مند ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ پالوس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا غلام ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا ہے. کتاب مقدس یہ بتاتی ہے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، آدمیوں کے غلام نہ بنو. ہم سب قیمت سے خریدے گئے ہیں. ہماری قیمت سونا چاندی یا روپیہ پیسہ نہیں تھا. اگر سونا چاندی یا روپیہ پیسہ ہوتا تو دنیا کے امیر ترین لوگ جہنم میں نہ جاتے. دنیا کے امیر ترین لوگ جو تھے وہ پیسہ دے کر بچ جاتے. ہماری جو قیمت تھی وہ ایک بے عیب برہ تھا. بے عیب برے کا بہایا ہوا قیمتی خون تھا. کیونکہ انسان کا جو گناہ تھا اس کے فدیے اور اس کے کفارے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ بے عیب خون تھا. عبرانیوں کے خط کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ تقریباً تمام چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں. ہماری جو قیمت ادا کی گئی ہے وہ یسوع مسیح کا بہایا ہوا خون ہے جس کے وسیلہ سے پالوس رسول کہتا ہے کہ پالوس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا ہے. اب اس کے بلاوے پر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے. پالوس رسول کو رسول ہونے کے لیے بلایا گیا. اگر ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو مقدس پالوس رسول کا جو تعلق تھا وہ بنیامین کے قبیلے سے تھا. پرانے عہد نامہ میں جب ہم پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں یا توریت کی ساری کتابوں کو پڑھتے ہیں تو جو پرانے عہد نامے کا سب سے بڑا ہیرو تھا اور آج بھی اس شخصیت کو 3 مذاہب کے لوگ اپنا پیشوا مانتے ہیں جس کو ہم باپ ابراہم کے نام سے پکارتے ہیں. تو ہر مذہب جو ہے یعنی 3 جو الہامی مذہب کہلاتے ہیں ان میں ہر مذہب جو ہے یعنی یہودیت، مسیحیت اور اسلام میں لوگ باپ ابراہم کو اپنا پیشوا، اپنا لیڈر، اپنا رہنما مانتے ہیں. تو باپ ابراہم سے جو انجیل مقدس میں نسب نامہ ہے اس کے مطابق باپ ابراہم سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے اس کے 12 بیٹے پیدا ہوئے جن میں سب سے چھوٹا جو بیٹا تھا یعقوب نبی کا اس کا نام بنیامین تھا. اور بنیامین جو تھا اس کے قبیلے میں سے مقدس پالوس رسول ہے. مقدس پالوس رسول اگر آپ اس کو دیکھیں رومیوں کے خط کے 11ویں باب کو، رومیوں کا خط اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. اس طرح لکھا ہے، پس میں کہتا ہوں کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ میں بھی اسرائیلی ابراہم کی نسل اور بنیامین کے قبیلہ میں سے ہوں. میں بھی پہلے نمبر پر کیا ہوں؟ اسرائیلی ابراہم کی نسل اور بنیامین کے قبیلہ سے ہوں. اگر آپ میرے ساتھ اسی طرح ایک اور حوالہ بھی دیکھیں کتاب مقدس میں سے فلپیوں کا خط اس کا 3واں باب اور اس کی 4تھی اور 5ویں آیت، بلکہ میں اس کو 3ری سے پڑھوں گا. لکھا، کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے. گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں. اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں. 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں
عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں. اور آگے لکھا جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا. اب یہاں پر ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ پالوس رسول کا تعلق پیچھے باپ ابراہم، اسحاق، یعقوب اور یعقوب کے 12 بیٹوں کے قبیلوں کے ساتھ تعلق تھا، اور خدا نے اس کو اپنے خاص مقصد کے لیے بلایا. اگر ہم کتاب مقدس کو اور گہرے طور پر پڑھیں یا اعمال کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر پالوس رسول کہتا ہے کہ میں نے گملییل کے قدموں میں بیٹھ کر تربیت حاصل کی. گملییل جو تھا وہ ایک استاد تھا، بلکہ اس دور میں کچھ ایسے اساتذہ تھے جن کو استادوں کے استاد کہا جاتا تھا. عبرانی میں ان لوگوں کو، ان استادوں کو ربان کہا جاتا تھا. جو گملییل تھا وہ ایک ربان تھا اور پالوس رسول اس کا شاگرد تھا. پالوس کہتا ہے کہ میں نے گملییل کے قدموں میں بیٹھ کر تربیت حاصل کی، اور مقدس پالوس رسول نے شریعت کے اعتبار سے سارے قواعد و ضوابط پورے کیے اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا. کیونکہ میں نے فلپیوں کے خط میں جو حوالہ پڑھا اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ پالوس رسول کہتا ہے کہ میں فریسیوں کا فریسی، شریعت کے اعتبار سے بے عیب اور شریعت کی راست بازی کو پورا کرنے والا ہوں. اس طرح یاد رکھیں کہ پالوس رسول جو تھا وہ پہلے نمبر پر بنیامین کے قبیلے کا تھا. پھر وہ کیا ہوا کہ پھر اس کو تبدیل کر کے خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے لیے چنا. کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے تو یہی مقدس پالوس رسول جو تھا یہ کلیسیا کو ستاتا تھا، کلیسیا کو تنگ کرتا تھا، اور جو مسیح پر ایمان لاتے تھے ان کو باندھ کر اور کھینچ کر اور ذلیل کر کے ان کو رسوا کرتا تھا. اور یہ یروشلم سے سردار کاہنوں سے لیٹر لے کر، اجازت نامہ لے کر دمشق کو جا رہا تھا. اور دمشق کے رستہ پر اس نے کیا ہوا کہ جب یہ جا رہا تھا تو آسمان سے یکایک ایک نور اس کے چگرد آ کر چمکا، اور جب وہ اس نور اس کے چگرد چمکا تو یہ اندھا ہو کر زمین پر گر پڑا، اور آواز آئی کہ اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ کیونکہ پالوس رسول کا جو پرانا نام تھا جب یہ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لایا تھا اس وقت اس کا نام سول تھا، اور جب یسوع پر ایمان لے آیا تو اس وقت اس کا نام پھر پالوس رکھا گیا. تو یسوع مسیح نے اس کو پکارا، اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے کہا کہ اے خداوند تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں؟ یسوع نے اس کو کہا کہ میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے. پہنے کی آگ پر لات مارنا اب تیرے لیے مشکل ہے. اس وقت یسوع مسیح نے اس کو چن لیا اور اپنی خدمت کے لیے مخصوص کیا، جس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ پالوس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا ہے اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے. خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا. جب یہ دمشق کے راہ پر اندھا ہو گیا تھا اور چل نہیں سکتا تھا تو اس کا بازو پکڑ کر وہاں پر ایک گھر تھا جہاں پر اس کو لے گئے، اور 3 دن تک یہ دعا کرتا رہا اور روزے کی حالت میں رہا. تیسرے دن خداوند اپنے ایک شاگرد جس کا نام حننیہ تھا اس پر ظاہر ہوئے اور اس کو کہا کہ اٹھ اور فلاں گھر میں جا، وہاں پر سول ترسی ہے، وہ دعا کر رہا ہے تو اس پر ہاتھ رکھ تاکہ وہ بینائی پائے اور دیکھنا شروع کرے. تو اس شخص نے کہا کہ خداوند میں نے سنا ہے کہ اس نے تیرے مقدسوں کو قتل کیا اور یہاں پر بھی یہ اسی مقصد کے لیے آیا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ تو اٹھ اور جا، کیونکہ یہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے جو بادشاہوں، قوموں اور قبیلوں پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے. اس لیے کہتا ہے وہ کہ میں اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں. کس خوشخبری کے لیے؟ آگے لکھا ہوا دوسری آیت میں، جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا. یعنی یہ خوشخبری جو پالوس غیر قوموں تک لے کر گیا، پالوس رسول بادشاہوں کے پاس یہ خوشخبری لے کر گیا. اور وہ خوشخبری کیا تھی؟ وہ خوشخبری پرانے عہد نامہ میں اگر پیدائش کی کتاب کو پڑھیں تو وہاں پر بھی اس کا ذکر آتا ہے
اگر استثنا کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر بھی اس کا ذکر آتا ہے. اگر ہم یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھے تو اس خوشخبری کا وہاں پر بھی ذکر آتا. دانیل کی کتاب میں، یرمیہ کی کتاب میں، آگے انبیاء اصغر کی کتابوں میں اس خوشخبری کا ذکر آتا ہے. اور وہ خوشخبری کیا ہے کہ بائبل مقدس میں جیسے لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے. یعنی جو لوگ موت کے سایہ کی وادی میں چلتے تھے ان پر کیا چمکا؟ ان پر کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ نور چمکا. آپ میرے ساتھ نکالیں قرآن عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ، جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ نکالیں. یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا باب نمبر 61 اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا. لکھا ہوا ہے کہ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمزدوں کو دلاسا دوں. سیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کروں کہ ان کو راگ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلقت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو. اب یہ خوشخبری جو تھی جس کا پرانے عہد نامہ میں وعدہ کیا گیا، پالوس رسول اس کو قوم بنی اسرائیل پر، غیر قوموں پر، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ بادشاہوں کے سامنے اس خوشخبری کو بیان کرے. آپ کو پتا ہے پالوس رسول کی دلیری کا کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مقدس پالوس رسول کو ایک بادشاہ جس کا نام اگرپا تھا اس کے سامنے ایک کیس کے الزام میں پیش کیا گیا. تو اگرپا بادشاہ نے جب اس سے گفتگو کا آغاز کیا تو مقدس پالوس رسول نے اس سے کہا کہ اے اگرپا بادشاہ، میں جانتا ہوں کہ تو نبیوں کی باتوں کا یقین کرتا ہے اور تیرا نبیوں پر ایمان ہے. جب پالوس رسول نے اس بات سے اپنی تقریر کا آغاز کیا تو اگرپا بادشاہ نے کہا کیا تو ایک چھوٹی سی تقریر کر کے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے؟ پالوس رسول نے اس کے جواب میں کہا کہ میں صرف یہ نہیں چاہتا کہ تو ہی مسیحی ہو جائے، بلکہ ان زنجیروں اور بیڑیوں کے علاوہ جتنے آج میری آواز سن رہے ہیں وہ سب یسوع مسیح پر ایمان لے آئے. یہ صرف مقدس پالوس رسول کو دلیری حاصل تھی جو بادشاہ کے سامنے یہ یسوع مسیح کا پرچار کر سکتا تھا. اور اسی لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا. یہ وعدہ کی ہوئی خوشخبری تھی جس کے انتظار میں ایماندار جیتے رہے. کتاب مقدس میں اگر ہم عبرانیوں کے خط میں پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایماندار جو تھے وہ یسوع مسیح کی راہ دیکھنے کے منتظر تھے. یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں جب فریسیوں سے بحث ہو رہی تھی تو یسوع نے کہا کہ تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کا منتظر تھا. اور پھر اب عبرانیوں کے خط کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ جو ایماندار تھے وہ میرا دن دیکھنے کے امیدوار تھے، مشتاق تھے. اس لیے یاد رکھیں کہ پالوس رسول نبیوں کی معرفت جو خوشخبری آئی تھی اس کی تکمیل کے لیے، اس کو غیر قوموں تک پہنچانے کے لیے خدمت کا کام سر انجام دے رہا تھا. تیسری آیت میں لکھا ہے کہ اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. اب یہاں پر دو باتیں ہیں کہ وہ جسم کے اعتبار سے کس نسل سے تھا؟ داؤد کی نسل سے. لیکن روح کے اعتبار سے کس نسل سے تھا؟ روح کے اعتبار سے وہ زندہ خدا کا بیٹا خدا یسوع مسیح ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم سب خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں لیکن زمین پر بھی ہمارا باپ ہوتا ہے. اگر میرا نام امین ہے، امین مسیح ہے، تو میرے باپ کا نام جو زمین پر اس کا نام دانیل ہے اور ہم خدا کو بھی باپ کہتے ہیں. پھر کون ہمارا باپ ہوا؟ خدا باپ ہوا یا جو زمین پر ہمارا باپ ہے وہ باپ ہوا؟
کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے تھا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ جو میرا جسم ہے اس کا جو باپ ہے وہ ڈینیل ہے، لیکن جو میری روح ہے اس کا باپ خدا ہے۔ اسی طرح کتاب مقدس میں جو لکھا ہوا ہے کہ وہ جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے تھا۔ جب ہم متی کی انجیل کو پڑھتے ہیں، متی کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیات کو تو لکھا ہے یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ اب یسوع مسیح کا تعلق پیچھے جو ہے جسم کے اعتبار سے وہ کس گھرانے سے تھا؟ باپ ابراہیم کے گھرانے سے۔ باپ ابراہیم سے جیسے میں نے پہلے بتایا اسحاق پیدا ہوا، پھر یعقوب پیدا ہوا، یعقوب سے یعقوب کے 12 بیٹے پیدا ہوئے جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کہلاتے ہیں۔ ان میں جو یہودا کا قبیلہ تھا اس سے داؤد کی نسل آگے چلی، اور یسوع مسیح کا نسب نامہ جو تھا وہ داؤد کے ساتھ جوڑا گیا، جو لکھا ہوا ہے کہ وہ جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، یعنی جو یسوع مسیح کا جسم تھا اس کا لنک جو تھا وہ باپ ابراہیم اور اس کے بعد داؤد کے گھرانے کے ساتھ تھا، لیکن جو یسوع مسیح کی روح تھی اس کا تعلق جو تھا وہ خدا باپ کے ساتھ تھا۔ اب یہاں پر دوسری ایک بات کی اور وضاحت کی ضرورت ہے، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ کیا ٹھہرا؟ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ یاد رکھیں یہاں پر جو لکھا ہے ٹھہرا، اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اگر مردوں میں سے نہ جی اٹھتا تو وہ خدا کا بیٹا نہ ہوتا، بلکہ مردوں میں سے جی اٹھنے سے مراد یہ ہوتا ہے، ہوا بنتا ہے کہ جیسے یسوع مسیح جب زمین پر خدمت کے لیے آئے تو وہ خدا کے بیٹے ہی تھے اور انہوں نے خدمت کا آغاز کیا، لیکن آسمان سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یسوع مسیح سے پہلے خدا خوش نہیں تھا؟ اگر وہ خوش تھا تو اسی لیے اس نے اس کو زمین پر بھیجا تھا، لیکن جو آواز آئی تھی وہ انسانوں کے لیے آواز تھی تاکہ انسان اس بات کو جان لیں اور سمجھ لیں کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس سے میں خوش ہوں۔ جو لکھا ہوا ہے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا، یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو شکی تھے، جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کے لیے یہ لکھا گیا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں کتاب مقدس میں سے متی کی انجیل اس کا 22واں باب، جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے ساتھ نکالیں، متی کی انجیل اس کا 22واں باب اور 41ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ اور لکھا ہے جب فریسی جمع ہوئے تو یسوع نے ان سے یہ پوچھا کہ تم مسیح کے حق میں کیا سمجھتے ہو کہ وہ کس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا کہ داؤد کا۔ اس نے ان سے کہا بس داؤد روح کی ہدایت سے کیوں کر سے خداوند کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دائنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں۔ بس جب داؤد اس کو خداوند کہتا ہے تو وہ اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا؟ اور کوئی اس کے جواب میں ایک حرف نہ کہہ سکا۔ یہ سوال اس وقت یسوع مسیح نے فریسیوں سے بھی کیا تھا۔ سوال کیا ہے یہاں پر میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یسوع نے ان سے پوچھا کہ داؤد جو مسیح ہے وہ کس کا بیٹا؟ انہوں نے کہا کہ داؤد کا۔ کنہوں نے کہا؟ فریسیوں نے کہا کہ مسیح کس کا بیٹا ہے؟ داؤد کا۔ لیکن یسوع نے کہا، یسوع نے زبور 110 اس کی پہلی آیت کا ریفرنس کیا جس میں لکھا ہے کہ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا۔ جو یہاں پر لکھا نا یہوہ، یہ خدا کے لیے استعمال ہوا ہے، جو لفظ میرا خداوند ہے یہ مسیح کے لیے استعمال ہوا ہے۔ زبور 110 کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ میری داہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ داؤد کس کو خداوند کہہ رہا ہے؟ مسیح کو خداوند کہہ رہا ہے۔ جب وہ مسیح کو خداوند کہہ رہا تو پھر مسیح اس کا باپ کیسے ہوا؟ جیسے میں نے پہلے وضاحت کی ہے کہ جو یسوع ہے یہ جسم کا نام ہے۔ یسوع کس کا نام ہے؟ جسم کا نام ہے، اور روح کا نام کیا ہے؟ مسیح۔ اور مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، اور جو جسم ہے وہ داؤد کا بیٹا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے اس طرح بیان کیا گیا ہے
اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا، جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی۔ جس کی معرفت ہمیں کیا ملا؟ فضل اور رسالت ملی۔ رسالت کہتے ہیں پیغام کو، اور فضل کا مطلب آپ سب سمجھتے ہیں کہ نکمے اور گناہگار انسانوں پر خدا کا جو رحم ہوتا ہے اس کو فضل کہا جاتا ہے۔ نکمے اور گناہگار لوگوں پر جو رحم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضل کہتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی نکما ہے؟ یہ سارے ہم کام کے لوگ بیٹھے ہیں۔ ہم میں سے کوئی نکما ہے یا کام کے لوگ بیٹھے ہیں؟ کتاب مقدس میں جب ہم لوکا کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم ان سب حکموں پر عمل کر چکو جو تمہیں دیے ہیں تو کہو کہ ہم نکمے نوکر ہیں، کیونکہ ہم نے وہی کیا جو ہم پر فرض تھا۔ سمجھ آئی بات کی؟ جب سب خدا کے حکموں پر عمل کر چکو تو کہو کہ ہم کیا ہیں؟ نکمے نوکر ہیں، ہم نے وہی کیا جو ہم پر فرض تھا، اس سے زیادہ نہیں کیا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خدا کے سارے حکموں پر عمل کر لیا ہے؟ جو یہ کہتا ہے کہ خدا کے سارے حکموں پر ہم نے عمل کر لیا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے خدا کے سارے حکموں پر عمل کر لیا ہے۔ تو کیا ہوا جب حکموں پر عمل نہیں کر پائے؟ یہ تو ان کے لیے لکھا جنہوں نے حکموں پر عمل کر لیا ہے، ان کے لیے لکھا کہ وہ نکمے ہیں، لیکن جنہوں نے ابھی عمل ہی نہیں کیا وہ کیا ہیں؟ وہ نکموں سے بھی ایک پچھلی کلاس ہوتی ہے، اس میں آتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کا فضل کن کے لیے ہوتا ہے؟ جو نکمے اور گناہگار ہیں ان کے لیے فضل جو ہوتا ہے، جو رحم ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فضل۔ تو کیا پالوس رسول کہتا ہے؟ لیکن پاکیزگی کے روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا، جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی۔ لیکن یہاں پر جس فضل کا ذکر ہو رہا ہے وہ اور فضل ہے۔ یہاں پر جس فضل کا ذکر ہو رہا ہے وہ اور فضل ہے۔ وہ فضل یہ ہے کہ کسی مقصد کے لیے کسی کو چن لینا، کسی مقصد کے لیے کسی کو چن لینا یا الگ کر لینا۔ کبھی کبھی ہم کسی نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں نوکری مل جائے، لیکن جو ان کا کرائیٹیریا ہے یا ان کا جو معیار ہے، مثال کے طور پر ہم نے ٹیچر کے لیے اپلائی کیا ہے، لیکن ٹیچر کے لیے اپلائی کی جو عمر ہے، حد ہے، وہ 35 سال ہے، لیکن اگر ہماری 37 سال عمر ہو گئی ہے تو پھر بھی وہ ہمیں رکھ لیتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ فضل ہوگا۔ یہ فضل اس کی بات ہو رہی ہے کہ تمام نکمے اور نالائق لوگ ہیں، لیکن پالوس رسول کو جو نکمے پن کی حالت میں ہے، پالوس کہتا ہے میں نکمے پن کی حالت میں ہوں اور تھا، لیکن پھر بھی اس نے مجھے چن لیا۔ کس بات کے لیے چن لیا؟ تاکہ رسالت کی خدمت سر انجام دوں اور غیر قوموں تک خوشخبری پہنچا سکوں۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہو جائیں۔ سب لوگ کس کے تابع ہو جائیں؟ ایمان کے تابع ہو جائیں۔ یعنی جو یسوع مسیح کی خوشخبری ہے وہ صرف مسیحیوں کے لیے یا یہودیوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام قوموں اور تمام قبیلوں کے لیے ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ دہریے ہیں۔ دہریے ان کو کہا جاتا ہے جو خدا کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں خدا کا دنیا میں وجود نہیں۔ جیسے جاپان کے لوگ، کوریا کے لوگ اور چین کے لوگ، ایسے لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا دنیا میں وجود نہیں ہے۔ اور ہندو، سکھ وغیرہ جتنے دنیا میں لوگ ہیں، یہ خوشخبری کا پیغام سب کے لیے ہے، جس میں لکھا ہوا ہے 6 آیت میں 5ویں میں کہ جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے جو لوگ ایمان کے تابع ہوں، جن میں سے تم بھی یسوع مسیح کے ہونے کے لیے بلائے گئے ہو، ان سب کے نام جو روما میں خدا کے پیارے ہیں اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اب میرے ساتھ اگر آپ ایک حوالہ دیکھیں کتاب مقدس میں سے
رومیو کا خط 15واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت. جلدی سے نکالے رومیو کا خط 15واں باب اس کی 15ویں اور 16ویں آیت. اس طرح لکھا ہے. 15ویں آیت سے میں پڑھوں گا، بلکہ 14ویں آیت سے پڑھوں گا تاکہ ہم اچھے طریقے سے سمجھیں. اور آئے میرے بھائی، میں خود بھی تمہاری نسبت یقین رکھتا ہوں کہ تم آپ نیکی سے معمور اور تمام معرفت سے بھرے ہو اور ایک دوسرے کو نصیحت بھی کر سکتے ہو. تو بھی میں نے بعض جگہ زیادہ دلیری کے ساتھ یاد دلانے کے طور پر اس لیے تم کو لکھا کہ مجھ کو خدا کی طرف سے غیر قوموں کے لیے مسیح یسوع کے خادم ہونے کی توفیق ملی ہے. کس کا خادم ہونے کے لیے؟ غیر قوموں کے خادم ہونے کی توفیق ملی ہے کہ میں خدا کی خوشخبری کی خدمت کاہن کی طرح انجام دوں تاکہ غیر قوموں میں نظر کے طور پر روح القدس سے مقدس بن کر مقبول ہو جائیں. اب یہاں پر ہم نے یہ سیکھا کہ پالوس رسول کہتا ہے کہ یہ توفیق مجھے ملی. توفیق ملنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی ابیلٹی نہیں تھی، اتنا علم یا اتنی سمجھ، اتنی طاقت یا اس کا جو کرائٹیریا جو خدا کا معیار ہے اس معیار پر پورا نہیں اترتا تھا، تو بھی خدا نے مجھے یہ توفیق بخشی. خدا کا فضل اور خدا کا رحم ہوا جس نے مجھے چن لیا اور اس خدمت پر مقرر کیا. دوسرا حوالہ دیکھیں، افسیوں کا خط 3 باب، افسیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت. اس طرح لکھا گیا ہے، اور خدا کے اس فضل کی بخشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا کہ میں اس خوشخبری کا خادم بنا. جیسے میں نے بتایا کہ یہ فضل اور رسالت کی جو پیچھے میں نے بات کی تھی، اس میں جو وضاحت کی جا رہی ہے وہ کس بات کی ہے کہ اس کا فضل ہوا کہ اس نے مجھے اس خدمت کے لیے، اس کام کے لیے مقرر کیا. اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے، ان سب کے نام جو روما میں خدا کے پیارے ہیں اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. ہمارے باپ خدا اور خدا یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے. جب وہ خط کا آغاز کرتا ہے، پہلے نمبر پر وہ اپنا تعارف بیان کرتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے یہ خط لکھ رہا ہے اور اپنی خدمت کا مقصد اس نے بتایا. اور اس کے بعد آخر میں جو روما میں، یعنی یہ روم کی کلیسیا کو خط لکھا جا رہا ہے. شاید میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ روم میں پالوس رسول جب پہنچا تو وہ سن 60 کے قریب یا سن 60 کے آس پاس پہنچا، اور جب پہنچا تھا تو مسیحیت اس سے پہلے پہنچ چکی تھی. اندازہ کیا جاتا ہے کہ اس وقت جب پطرس نے پہلا واعظ کیا تھا عید پینتیکوست کے دن، اس وقت جب پطرس نے واعظ کیا تو لکھا ہے کتاب مقدس میں کہ وہاں پر لبوا کے لوگ، کرینا کے لوگ، روم کے لوگ اور بہت سارے علاقوں کے لوگ تھے جنہوں نے اس خوشخبری کے پیغام کو سنا. اور جب ان کے اندر آگ لگی تو وہ آگ لگی سمیت واپس گئے اپنے اپنے علاقوں میں، اور جہاں جہاں وہ گئے وہاں پر انہوں نے انجیل کو سنایا. اور ان لوگوں کے وسیلہ سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ روم میں خوشخبری پہنچی. اور جب پالوس کو خبر ہوئی کہ وہاں پر خوشخبری پہنچ چکی ہے تو پالوس نے ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور کلیسیا میں جو اصلاح کی ضرورت تھی، جو غلطیاں تھیں، ان کو درست کرنے کے لیے یہ خط لکھا. اس لیے وہ آخر میں کہتا ہے، ان سب کے نام جو روما میں خدا کے پیارے اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. کس کے لیے بلائے گئے ہیں؟ مقدس ہونے کے لیے. مقدس کا کیا مطلب ہے؟ پاک ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ جیسے تمہارا خداوند پاک ہے تم بھی پاک بنو. خدا پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ اس کی کلیسیا پاک ہو. افسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے لیے ایسی جلال والی کلیسیا چاہتا ہے جس کے جسم میں نہ کوئی داغ ہو اور نہ کوئی جھری ہو. اس لیے ہم کلیسیا کے رکن، کلیسیا کے حصے دار ہیں، مسیح کے بدن کا حصہ ہیں، اور اپنے آپ کو پاک کریں تاکہ اپنے بلاوے اور اپنی برگزیدگی کو زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کر سکیں. سو خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. آمین.